ملک بھر میں اسلام آباد سمیت بجلی کی جو خرابی کے باعث کہا گیا کہ بہت بڑا بحران ہم نے دیکھا، کیا واقعی میں فنی خرابی یا پھر سنگین انتظامی غفلت کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ دیکھیں جی، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ملک کا کوئی 80 سے 90% جو حصہ ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے جی، اور صبح 7:30 بجے کے قریب غالباً یہ بجلی بند ہوئی تھی اور اس کے بعد تمام دن جو ہے وہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بجلی کیوں گئی ہے، اور اس میں جو تھرمل سلسلہ ہے وہ بھی، کیونکہ اوپر جو ڈیمز ہیں وہاں پہ بھل صفائی ہو رہی ہے، تو وہ جو سارے ڈیمز ہیں گدو اور اس میں گدو پورٹ قاسم جو ہے وہ کوئلے پہ ہے، کوئلہ نہیں ہے، گیس سے جو جھکی لڑاکو یہ چل رہے ہیں، نندی پور بھی بند ہو گیا ہے، وہاں پر کوئلہ نہیں پہنچ پا رہا۔ اچھا، فرنس آئل سے جو پاور پلانٹ چل رہے ہیں گدو، جام شورو، یہ جو ہیں یہ تیل کی قلت، ایل این جی سے جو چل رہے ہیں وہ، اچھا پھر جو میں نے کہا نا آپ کو تربیلا وغیرہ میں بھل صفائی ہو رہی ہے، تو نارتھ سے بھی بجلی نہیں بن رہی، نیچے ایل سیز نہیں کھلی، آئل نہیں۔ اس کے بعد تمام روز جو ہے وہ کارخانے بند ہونا شروع ہوئے، پھر کارخانے بند ہونے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے انٹرنیٹ، ہمیں پی ٹی اے کی طرف سے کچھ دیر پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جی انٹرنیٹ سروسز اور ٹیلی فون لائنز اور یہ سارے بھی، کیونکہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ پھر سب کچھ، اب آئل بند ہوا تو پھر اس کے بعد پیٹرول کی قلت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تیزی کے ساتھ اسلام آباد میں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ شاید کوئی 1 یا 2 پیٹرول پمپس ہیں جو کھلے ہیں جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لائنیں لگا رہے ہیں، اور یہ ایک کیوس ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اچانک کوئی زلزلہ آ گیا، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جو پہلے کئی دنوں سے، مہینوں سے بلکہ بات ہوتی رہی ہے۔ اب اس میں انتظامی غفلت اور یہ تو چیزیں ایسی نہیں ہیں نا، کہیں تھوڑی دیر کی بجلی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہاں وہ ایک پورا سائیکل ہے۔ اب میں نے کسی کو پوچھا، کوئی کہتا ہے 27 گھنٹے بعد آئے گی، کوئی 72 گھنٹے بعد، اب سب لوگ غائب ہو گئے، بھاگ گئے ہیں، اور اسی میں گجرات میں جیل کے اندر ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اسی میں جو ہے وہ بنو میں ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آ گیا۔ میرے ساتھ برطانیہ سے یوسف نظر صاحب شریک گفتگو ہوں گے، اور فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اب کیا ہاتھ سے نکل گیا ہے، یا یہ ہے کہ یہ کوئی بگننگ آف دا اینڈ ہے، جس طرف ریاست بہت عرصے سے ہم چیخ رہے تھے کہ کچھ معاملہ ہو۔ اچھا، آئی ایم ایف نے وہ وفد وغیرہ ان کا نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی، اور اسٹیل مل جو ہے اس کا صبح خبر یہ تھی کہ 4 دن کا خام مال ہے، اس کے بعد اسٹیل مل بند ہو جائے گی، تو وہ بھی بند ہونے جا رہی ہے، شاید اسٹیل مل پہلے ہی اس سے بند ہو جائے کیونکہ بجلی نہیں ہے، اور فرنس آئل اور یہ سارا، تو 75 لاکھ افراد اس سے، پھر سیمنٹ اور یہ ساری انڈسٹریز وغیرہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں یہ سارے۔ جی، یوسف نظر صاحب اور فاروق سلیم صاحب کو شریک محفل کرتا ہوں۔ پہلے فاروق سلیم صاحب آپ ذرا بیان کریں یہ کیا ہے؟ آپ تو بیٹھے ہیں شہر اقتدار میں اور یہاں تاریکیاں ہیں ہر طرف۔ جی سب آج جو بجلی کا بند ہونا ہے، پورے ملک میں بند ہونا ہے، یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ٹریلر ہے، ابھی فلم دیکھنا جو ہے یا فلم آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ ہمارے پاس اب چند ہفتے بچے ہیں، مہینے نہیں رہے۔ معیشت کو سیدھی پٹری پہ کس طرح چلانا ہے، بڑے بڑے فیصلے کیسے لینے ہیں، یہ چند ہفتوں کے اندر ہمیں لینے ہوں گے، ورنہ جو لوڈ شیڈنگ ہے جو آج ہم نے دیکھی، جو بتایا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تھی، یہ دیکھیے یہ ماڈلز ہیں دنیا میں، ہم نے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا دیکھا ہے۔ سری لنکا ہمارے سامنے ہے، وینزویلا میں ہوا ہے، لبنان میں ہوا ہے، گھانا میں اس قسم کا کام ہوا ہے۔ یہ شروعات ہوتی ہیں تجارتی خسارے سے، اور پھر وہ بدل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ۔ عام آدمی کی زبان میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کی اگر آپ روٹس، اس کی جڑیں کھودنا شروع کریں تو یہ ستمبر 2021 میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ اس مہینے جو میں نے ذکر کیا تقریباً
19 سے 20 بلین ڈالر کے ذخائر تھے اسٹیٹ بینک کے پاس. پھر جو ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان صاحب, انہوں نے فروری میں آ کے ایک اعلان کر دیا سبسڈی کا, اور اس کے نتیجے میں جب آپ سبسڈی دیتے ہیں تو تیل سستا ہو گیا. اس کا مطلب کہ تیل کی امپورٹ زیادہ ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو قومی خزانہ ہے, جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں, وہ زیادہ تیزی سے گریں گے. تو آپ سوچئے کہ فروری میں یہ تقریباً 12 بلین کے پہنچ گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے چند روز پہلے کہا تھا کہ 14 دن کے ذخائر رہ گئے ہیں. اب اس وقت کتنے ہمارے پاس, کتنے دنوں کے تیل کا ذخیرہ ہے, یہ ہے ایک سوال. کیونکہ ملک اندھیرے میں ہے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے جو ہوا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ جی دیکھیے, پاکستان اسٹیٹ آئل جو ہے اس نے خط لکھا ہے منسٹری کو, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جنوری کے مہینے میں ان کے 2 کارگوز ہیں. ایک 23 تاریخ کا کارگو ہے, مجھے معلوم نہیں وہ آج کارگو لوڈ ہونا تھا, کیا ایل سی کھل پائی یا نہیں کھل پائی. کل تک یہ انفارمیشن تھی کہ وہ ایل سی نہیں کھل پا رہی. آج بھی نہیں کھلی, آج بھی نہیں کھلی, وہ بھی ایل سی نہیں کھل پائی اور وہ کارگو نہیں آئے گا. جی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کے ذخائر اور کم ہو گئے ہیں. اب سمجھیے کہ شاید 2 ہفتے کے قریب رہ گئے ہیں. ڈیزل جو ہے وہ 26-27 دن کا. اسی طرح ایکس رے کی فلمیں ہیں, ایم آر آئی کی فلمیں ہیں, جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان میں بہت جو فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 2 دن کا جو ہے وہ را مٹیریل باقی رہ گیا. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یوسف نظر صاحب, یہ آپ ظاہر ہے برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چاروں طرف وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے, سری لنکا میں آگے پیچھے, اور اب پاکستان میں ایک اس وقت کیوس ہے, پینک ہے. کوئی جواب نہیں دے پا رہا کہ بجلی کب واپس آئے گی, آئل کب واپس آئے گا. ایک اس وقت انٹرنیٹ کنیکشنز بند ہو رہے ہیں, موبائل بند ہو رہے ہیں, لوگ بیٹری نہیں چارج کر پا رہے, یو پی ایس نہیں چارج. آپ مجھے یہ بتائیے, اس میں اب حکومت جو ہے وہ غائب ہے, سڑکوں پہ آنے کی بات سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. کراچی کا میئر کون ہے ہمیں نہیں پتا, وزیر خزانہ جو ہیں وہ قطر کیوں گئے ہیں ہم نہیں جانتے. یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ اچانک زلزلہ آ گیا ہے یا اچانک کوئی سونامی آ گئی ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم ہفتوں مہینوں سے آپ بات کر رہے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت یوسف نظر صاحب؟ دوسرے ملکوں کے حالات جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا, ہم کہاں اس دلدل میں چلے گئے ہیں یا نکل سکتے ہیں اب؟ جی, اور کیا رستہ ہے نکلنے کا؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے. آپ کو تو پتہ ہے میں کافی عرصے سے 1 سال سے زیادہ سے اس طرف وارن کرتا رہا ہوں. میں نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ انرجی کرائسس وہ شکل, اس بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو کسی بھی سے بھی نہیں سنبھلے گا. بدقسمتی سے اب ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس آئل کے, فرنس آئل کے, ڈیزل کے ذخائر بہت کم ہیں. ہفتوں کی بات ہے, ہمارے پاس گیس جو ہے, جو لیکویفائڈ نیچرل گیس کہلاتی ہے, وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے خریدنا, ہم نے بند کر دی ہے. تو اس سے جو پاور پلانٹس چلتے تھے ان کی بھی جو ہے پروڈکشن متاثر ہوئی ہے. اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, یہ ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں معلوم ہوتی. میں نے ابھی آج بھی کئی لوگوں سے بات کی ہے اور وہ یہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو ایک مین ریزن یہ ہے کہ الیکٹریسٹی جو ہے, ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس فیول جو ہے اس کی شارٹیج ہے. تو ایسی صورتحال میں جب بجلی بھی متاثر ہوتی ہے, فیول بھی متاثر ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت کیا ہے, اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں. تو ہم ایک بہت خوفناک بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جو ایک سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہا فاروق صاحب نے, کہ ہاں اس کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کی حکومت نے جو ہے IMF سے معاہدہ کر کے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تھا. لیکن حالیہ مہینوں میں جو اسحاق ڈار صاحب نے جو رویہ اختیار کیا اور پھر جو پالیسی اختیار کی کہ IMF سے اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم دوسرے ملکوں سے پیسے لے آئیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. تو یقیناً اس وقت جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دوست بھی جو ہے ہمارے کوئی کام نہیں آ رہے. آج جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ تقریباً ہمیں کم از کم
ایڈیشنل جو ہے 9 یا 10 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے. اب وہ کہاں سے آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتا. اور اگر کوئی پاکستان کو بڑا بیل آؤٹ نہیں ہوتا ہے، اور میں بات کوئی بہت زیادہ لمبے عرصے کی نہیں کر رہا ہوں، امیڈیٹ فیوچر میں اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ بحران تو ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی پیٹرول نہیں ہوگا، الیکٹریسٹی نہیں ہوں گی، لوگ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں اور ہنگامے ہوں گے. اور 1 سال پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا نہیں ہے، لیکن اس وقت تو سب سے بڑا خطرہ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک اور سری لنکا نہ بن جائے.